فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 کو کلمات یا الفاظ کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ کمی کوتاہی غلطیوں کو میرا رب معاف فرمائے اور ہماری اس ایفرٹ کو، ادنا سی کاوش کو، قرآن پڑھنے کی کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ نیکسٹ قصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا قصہ، پھر دو آدمیوں کا قصہ جن کو کہ جنتیں یا باغ دیے گئے تھے انگوروں کی، جس کے ارد گرد کھجور تھی، اور وہ ماشاء اللہ اور لا قوت الا باللہ نہیں کہتا تھا ان میں سے ایک۔ سبحان اللہ۔ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ سوال یہودیوں نے 3 کیے تھے آقائے دو جہان سے، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ غار والے کون تھے اور وہ کون شخص تھا جو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک گیا، اور روح کے بارے میں۔ لیکن پھر سورہ کہف جب نازل ہوئی تو اس میں پھر یہ اور قصے بھی ہیں الحمدللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ اور جب، قَوَلَ قول کہنا، موسیٰ لیے یا کو، فتح یا نوجوان، ہو اس کے، نوجوان اس کے سے، لا نہیں، ابرہا میں، برہا ہٹنا، میں نہیں ہٹوں گا، حتیٰ کہ، ابلغا میں، بلغا پہنچنا، اسی سے لفظ ہے بالغ ہونا، کیونکہ بچہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے، اور ذرائع ابلاغ ہیں کیونکہ ذرائع ابلاغ سے خبریں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو بلغ سے، اور بلغ العلا ہم کتنی پیاری نعت پڑھتے ہیں کہ پہنچ گئے عالی مرتبوں کو، بلغ العلا۔ تو اب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے پہلے سے بہت زیادہ۔ مجمع، جمع ہونا، مجمع جمع ہونے والا، یعنی کہ جمع ہونے کی جمع، البحرین، الاسم خاص، بحر بحر یا سمندر، عین تثنیہ دو بحروں کی، او یا امزیہ میں، مضی یا ماضی ہونا، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، حقبہ حقب مدت۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے جو اب دیکھیں قرآن میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، تو بیسکلی یہ اس میں جو ہے آقائے دو جہان نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قصے کا حدیث پاک میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے اور مورخین کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کوئی ایسے شخص ہیں جن کو مجھ سے زیادہ علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جی، فلاں جگہ پہ جاؤ اور وہاں پہ تمہاری اس شخص سے ملاقات ہوگی اور اس سے علم حاصل کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان کے ساتھ، غلام کے ساتھ گئے۔ ان کا جو ہے نام قرآن کریم میں نہیں ہے، اور یہ حضرت یوشع علیہ السلام ہیں، ان کا نام اسی واقعے میں اور دیگر اس میں بھی حدیث پاک میں ملتا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے، اور حضرت یوشع علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بنے تھے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہو گئی تھی۔ اور جو تھی نا، جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جو حطہ والا جو واقعہ ہے کہ جو جنگ جیتی تھی وہ حضرت یوشع علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ کا تو انتقال ہو گیا تھا جب وادی طیہ میں بنی اسرائیل گم ہو گئے تھے، تو اسی وادی بھی انتقال ہو گیا تھا، تو پھر وہ جنگ لیڈ حضرت یوشع علیہ السلام نے کی تھی۔ اور ایک شخص ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص ہے جس کے لیے سورج کو روک دیا گیا، وہ حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ ان کی جنگ جو تھی وہ جمعے کے دن ہو رہی تھی، اور اسرائیلیوں کے لیے ہفتہ سبت کا دن بہت مبارک تھا۔ تو یوشع علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جمعے کو ہمیں فتح دے۔ تو حدیث پاک میں کہ اس دن غروب آفتاب تب تک ٹھہر گیا جب تک حضرت یوشع علیہ السلام نے جنگ جیت نہیں لی، الحمدللہ۔ تو بہت پیارا قصہ ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بہت کرم کیا کہ مجھ گنہگار نے جس پیغمبر علیہ السلام کی قبر کو سب سے پہلے وزٹ کیا بڑے ہونے کے بعد، وہ حضرت یوشع علیہ السلام کی تھی۔ جارڈن میں ان کی قبر ہے الحمدللہ۔ اللہ کا بہت بہت کرم ہے، سلط کے مقام پہ ہے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ نے ایک اس جگہ تک پہنچنا تھا، اور انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، اس مچھلی پہ نظر رکھنا۔ ان کے ساتھ ایک مچھلی تھی، اور یہ دیکھیں اللہ کا معجزہ ہے کہ ان کے پاس جو مچھلی تھی وہ زندہ رہی۔
تو وہ آگے گئے اور وہاں پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا سستانے لگے تو آنکھ لگ گئی اور مچھلی اس جگہ سے نکل کے پانی میں چھلانگ مار کے چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جا گئے اور یہ دونوں اکٹھے چل پڑے. چلتے رہے تو بہت آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے جب مچھلی کے بارے میں دریافت کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ تو پیچھے وہاں پہ چھلانگ مار دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں واپس جاؤں گا اور اسی مقام پہ ہم نے پہنچنا ہے. تو وہ پھر اسی مجمع البحرین پہ واپس پہنچے تھے. یہ قصہ ہے الحمدللہ. اچھا جی. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما. فلما پس جب بلغا پہنچنا دونوں تسنیہ وہ دونوں پہنچے مجمع پہ جمع ہونے کی جگہ پہ بینہما درمیان ان دونوں کے نسیہ نسیان ہونا تسنیہ دونوں ٹھیک ہے ان دونوں کے تو دونوں بھول گئے حوتہما ٹھیک ہے. حوت ہوتی ہے مچھلی اور نون ہوتی ہے بہت بڑی مچھلی. ذُنُّون قرآن کریم میں ہے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی والا کیونکہ وہ بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. تو حوت جو ہے نارمل مچھلی تو مچھلی اب ان دونوں کی وہ بھول گئے مچھلی ان دونوں کی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. تو پس اخذ کر لیا ٹھیک ہے لے لیا اس نے راستہ اپنا کس نے مچھلی نے فی البحر بحر میں سربا. سرب کہتے ہیں سرنگ بنانا کو. تو سرب سرنگ بناتے وہ اس نے اپنا راستہ بنایا اور مچھلی سرنگ بناتی چلی گئی. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا. فلما پس جب جاوزا وسط سے آگے بڑھ جانا اور تسنیہ جب وہ دونوں وسط سے آگے بڑھ گئے یعنی اپنے سفر میں. قال کہا کس نے موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان سے اپنے غلام سے آتنا دو ہمیں غداءنا. غدو ہوتے آنے والا کل تو غداءنا ہمارے آنے والے کل کی خوراک یعنی کہ ناشتہ ٹھیک ہے جی. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. لقد البتہ یقیناً لقینا لقی ہوتا ہے دیکھیں لاقایا اس کے مطلب اس سے اردو میں ملاقات نکلتا ہے. تو ہمیں جہاں پتہ ہو کہ لاقایا کا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ملاقات ہو رہی ہے یا پا لینا ہے یا آمنا سامنا ہو گیا ہے یا سامنے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے. اس کے یہ مطلب ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ تم بھی ڈالو اپنی رسیوں کو تو میں بھی ڈالتا ہوں. اس میں بھی لقی ملاق کو تم لوگ ڈالو تو اور جو ہے کہ لشکر آمنے سامنے ہو گئے ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وَأَلْقَيْنَا عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور ڈال دی ہم نے تم پر محبت من جانب ہمارے. اچھا جی. البتہ پائی ہم نے من سفرنا سفر اپنے میں حاضہ اس میں نصب تھکاوٹ ٹھیک ہے. نصب کرنا ایک گاڑ دینا بھی ہوتا ہے اور نصب تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو تھک گئے تھے تو اب لاؤ مچھلی. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت. اس نے کہا ارأیت کیا دیکھا تم نے جب اوینا پناہ لی ہم نے الی الصخرۃ طرف ایک چٹان کے. صخر ہوتی چٹان تو مونس ہم نے ایک چٹان پہ پناہ لی یعنی کہ تھوڑا ریسٹ کیا. فانی نسیت الحوت تو بے شک میں نے نسیان ہو گیا مجھے بھلا دی میں نے بھول گئی مجھے الحوت مچھلی. وما انسانیہ اور نہیں بھلایا یا نسیان کرایا مجھے اس کو الا الشیطان سوائے شیطان کے. تو اس سے کہ شیطان ہمارے دماغ پہ تھوڑا سا کنٹرول اس کا ہوتا ہے. وہ ہمارے وسوسے بھی ڈالتا ہے دلوں میں اور ہمیں بات بھلا بھی سکتا ہے اور جو بات یاد نہیں آنی چاہیے بار بار یاد بھی کراتا ہے. جیسے کوئی بری بات ہو تو ہمیں بار بار یاد کرایا جائے گا وسوسے ڈالتا ہے. الا الشیطان مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا کہ میں نے مچھلی دیکھی تو صحیح کہ نکل گئی ہے بٹ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں آپ کو بتاؤں. یوشع علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ مچھلی نکل گئی ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر اور اس نے تو اخذ کر لیا تھا راستہ اپنا بحر میں. عجبا عجیب سا. عجبا کا ہم نے کیا مطلب پڑھا کہ اچھا لگنا. ہم کہتے ہیں عجیب ہم اچھے اور برے دونوں کو عجیب کہتے ہیں بٹ عربی میں عجب عجیب لیکن اچھائی کی اس میں ہوتا ہے. قال ذالک ما کنا نبغی ٹھیک ہے. قال ذالک کہا یہی ہے جو تھے کنا ہم تھے ہم نبغ نہ ہم بغایا تلاش کرنا چاہنا اور کسی کی بغاوت کرنا کسی کی تلاش میں زیادتی سے آگے نکل جانا وہ بھی پھر اسی سے لفظ نکلا ہے تلاش کرتے رہے. فرتدا علی آثارہما قصصا تو رد ہونا لوٹنا وہ دونوں رد ہو گئے لوٹ گئے علی آثارہما اثر پہ ان دونوں کے قصصا قصہ. دیکھیں قصہ ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا جو قدم کے نشان پڑے انہی نشان پہ چلنا.
تو اسی لیے قصہ بیان کرنا، کیونکہ ایک کہانی جو ہو چکی ہے وہ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ نئی بات نہیں کر رہے ہوتے. اور قصاص بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو ایک واقعہ ہو گیا اس کا قصاص پڑھ لیتے ہیں، کسی نہ انہونی چیز کا قصاص نہیں ہوتا. سبحان اللہ، عربی کتنی خوبصورت ہے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمت، فوجد تو وجد کر لیا، پا لیا ان دونوں نے، عبدن عبد بندہ، من عبادنا عبدوں میں سے، عباد میں سے ہمارے، آتیناہ عطا فرمائی ہم نے اس کو، رحمتن من عندنا رحمت، من جانب ہمارے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو پھر مل گئے، اسی جگہ پہ واپس پہنچے تو مل گئے اللہ کے بندے جن کو رحمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے من جانب اپنے. وعلمناہ من لدنا علما، اور علم عطا فرمایا تھا ہم نے اس کو جناب اپنی سے علم کی. علم علم ہونا اور علم علم دینا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. قال له موسیٰ، کہا لیے اس کے موسیٰ نے، یعنی اس کو کہا موسیٰ نے، حل کیا، میں اتباع ہونا کا تمہارا، کیا اتباع کروں میں تمہارا، علی ان اس پر کہ، تعلمنی تا تم، علم علم ہونا، نی مجھے، تو علم علم دینا کہ تم علم دے دو مجھے، مما اس میں سے جو، علمتا علم عطا فرمایا تمہیں، رشدا رشد کا، ہدایت کا. کس نے عطا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے. قال انک لن تستطیع معی صبری. اب ان اللہ کے نیک بندے نے فرمایا، انک بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت ہونا، معی ساتھ میرے، صبر صبر کی. یہ بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا جو حدیث پاک میں ان کا نام خضر بتایا گیا ہے، یہ لفظ خضر ہے، ہم خضر کہتے ہیں، خضر خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز ہونا. تو ان کا جو ہے ایک تو ایگزیکٹ یہ نہیں پتہ کہ نسب تھے تو یہ بنی اسرائیلی، اور یہ بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے. لیکن یہ جو ہے اللہ کے بہت بڑے بندے، تو یہ اللہ کے ولی تھے یا پیغمبر، اس میں بہت بحث ہے. لیکن زیادہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک نبی سے ہی تعلیم لیتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا تھا تعلیم لینے کے لیے، تو حضرت خضر علیہ السلام نبی بنے اللہ کے. واللہ اعلم. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیفا کیسے، تصبرو تم صبر کرنا، ٹھیک ہے، کیسے تم صبر کرو گے، علی ما پر جو، لم نہیں، تحط تم احاطہ ہونا، جس کا نہیں تم احاطہ کر سکتے، کا وہ جس کا، خبرہ خبر ہونا. ٹھیک ہے، اردو میں بھی لفظ ہے خبر، زیادہ نبا ہے قرآن میں خبر ہونا، لیکن خبر بھی ہے، خبر ہونا، خبیر بھی ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تم، وجد ہونا یا پانا مجھے، ان قریب تم پاؤ گے مجھے، ان شاء اللہ اگر منشا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، صابرن صبر کرنے والا، ولا عاصی اور نہیں میں، عصا یا عصیان یا نافرمانی ہونا، نہیں میں عصیان کروں گا، نافرمانی کروں گا، لا کا لیے تمہارے. امرا امر یا حکم میں. قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. کہا خضر علیہ السلام نے، فَإِن پس اگر، تبعتنی تبع کیا تم نے میرا، اتباع کیا پیروی کی میری، یعنی میرے پیچھے پیچھے آئے، فلا تو نہیں، تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے، نہیں تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیئن پر یا بارے میں کسی شے کے بھی، حتیٰ کہ احدث حتیٰ کہ میں حدیث یا بات بیان کروں، لکا منہ ذکر تمہارے لیے اس میں سے ذکر کا. تب تک سوال نہ پوچھنا جب تک میں خود نہ بتاؤں. فن طلقا، پس طلقا ہوتا ہے چلے جانا، چھوڑ کے چلے جانا، تو اسی سے لفظ طلاق ہے، کیونکہ طلاق میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو میاں ہوتا ہے. تو پس چلے جانا دونوں، تسنیہ وہ دونوں، پس چل دیے وہ دونوں، حتیٰ اذا رکبا فی السفینتی، حتیٰ کہ جب رکب یہ سوار ہونا، وہ دونوں، فی میں، السفینہ کشتی میں، جب وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، خرقہا، خرق ہوتا ہے سوراخ کر دینا، ہاں اس میں، اس مونس کشتی میں اس نے سوراخ کر دیا اس میں. قال اخرقتها لتغرق اہلها، کہا اس نے، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، کیا خرق کر دیا، سوراخ کر دیا تم نے اس کشتی میں، اس میں، تاکہ تم غرق ہونا،
لتغرقا تاکہ تم غرق کر دو. دیکھیں اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم. اہلہا اہل اس کو یعنی کہ کشتی کے سواروں کو. بہت پیارا قصہ ہے. لقد جئت شیئا امرا البتہ یقین آئے ہو تم شے پہ امر کے یعنی کہ تم نے ایک حکم کیا جو کہ ایک تھوڑا سا تجاوز کرنے والی بات ہے. ایسا امر ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب فرمایا حضرت خضر نے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. کہا فرمایا کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا انک بے شک تم لن ہرگز نہیں. لیکن لم ہوتا ہے نہیں اور لن ہوتا ہے ہرگز نہیں. تستطیع تم استطاعت ہونا معی ساتھ میرے صبر کی. ٹھیک الحمدللہ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم اخذ کرو مجھے یا مواخذہ کرو میرا. سبحان اللہ. ہمیں دیکھ کے سمجھ آتی ہیں باتیں. بما نسیت بوجہ اس کے جو نسیان ہو گیا مجھے بھول گیا میں. ولا اور نہیں ترہقنی من امری عسرا تا تم رہا کا جبرن دبا دینا. نہیں مجھے نہ تم جبرن دبا دو مجھے من امری امر میں میرے معاملے میں میرے عسرن تنگی ہونا تنگی کر کے تنگی سے. فن طلقا پس چل پڑے وہ دونوں. حتیٰ اذا لقیہ غلامن فقتلہ. حتیٰ اذا حتیٰ کہ جب لقیہ اب وہی بات لقیہ ملاقات ہونا تثنیہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی. غلامن غلام ہوتا ہے لڑکپن ہونا. اس سے ہم نے لفظ غلام نکال لیا. وہ فتح ہوتا ہے جو غلام ہے نا وہ فتح ہوتا ہے. یہ لڑکپن کے لیے قرآن میں اسی لیے غلمان ہیں جنت میں غلمان ہوتے ہیں لڑکے نو ریش لڑکے جن کی نئی نئی داڑھی نیا نیا لڑکپن آیا ہو. غلامن فقتلہ تو قتل کر دیا اس نے اس کو. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا قتل کر دیا تم نے نفس کو زکیۃً. زکا یا تزکیہ یا پاک ہونا تے مونس زکیۃً جو پاک تھا. تو نفس عربی میں مونس ہوتا ہے تو جو پاک تھا بغیر نفس بغیر کسی نفس کے. زکیہ ہم اردو میں نام بھی استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. لقد جئت شیئا نکرا. لقد البتہ یقیناً جئت لانا تم شیئا شے نکرا. نکر ہوتا ہے بیسکلی انکار کرنا اچھائی کا انکار کرنا. تو نکرا ہو گیا برائی کرنا. الحمدللہ. اب ہم اس کو یہاں پہ پارہ نمبر 15 ختم ہوا ہے تو ہم ادھر سے دوبارہ پوری جو ہے نا جو پڑھے تھے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمیں بہت سمجھ آ رہا ہے انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان اپنے کو یا غلام اپنے کو نہیں میں ہٹوں گا حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں مجمع پہ بحرین کے یعنی کہ جمع ہونے کی جگہ پہ دو سمندروں کے یا ماضی ہو جاؤں میں یعنی کہ چلتا رہوں میں حقبہ مدتوں تک. حقب ہوتی ہے مدت یا میں چلتا رہوں مدت تک. فلما بلغ مجمع بینہما نسیہ حوتہما. پس جب پہنچے وہ مجمع پہ درمیان ان دونوں کے تو نسیان ہو گیا دونوں کو مچھلی اپنی کئی ان دونوں کی. بھول گئے وہ دونوں اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. تو اخذ کر لیا لے لیا مچھلی نے یعنی کہ راستہ اپنا بحر میں سرنگ بناتے ہوئے. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا. پھر جب درمیان سے آگے تجاوز کیا انہوں نے درمیان سے آگے بڑھے وسط سے آگے بڑھے وہ تو فرمایا غلام یا نوجوان اپنے سے دو ہمیں ناشتہ ہمارا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. البتہ یقیناً پائی ہم نے سفر ہمارے میں اس سفر ہمارے میں تھکاوٹ. قال ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت. اب وہ غلام نے کہا اس نے
کیا دیکھا تم نے جب پناہ لی ہم نے چٹان پر تو بے شک میں نے نسیان ہو گیا مجھے مچھلی کے بارے میں یا بھول گیا میں مچھلی کو، وما انسانیہ اور نہیں نسیان ہوا مجھے اس کے بارے میں یا نہیں بھولا میں اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، نہیں بلایا مجھے کسی نے اس کو سوائے شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور اخذ کر لیا اس نے سبیل اپنا راستہ اپنا بحر میں عجب سا، قال ذالک ما کنا نبغ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تھا جو تھے ہم تلاش کر رہے بغی کر رہے، فرتد علی آثارہم قصصا پس وہ رد ہو گئے دونوں آثار ان دونوں کے پہ، قصصا قصہ کرتے ہوئے یا نقش قدم پر چلتے ہوئے، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا تو پا لیا ان دونوں نے بندہ ہمارا بندوں ہمارے میں سے ہم نے عطا فرمائی اسے رحمت جناب اپنی میں سے، من عندنا پاس ہمارے سے، وعلمناہ من لدنا علما اور علم دیا ہم نے اسے جناب اپنی سے علم، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں اتباع کر لوں تمہارا پیچھے پیچھے آ جاؤں تمہارے اس پر کہ تم علم دے دو مجھے اس سے جو علم دیا گیا تمہیں رشد کا ہدایت کا، قال انک لن تستطیع معی صبرا کہا اس نے خضر علیہ السلام نے بے شک تم ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے ساتھ میرے صبر کی، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا اور کیفے سے تم صبر کر سکتے ہو اس پر جو نہیں تم نے احاطہ کیا جس کا خبر میں یعنی کہ علم میں، تو مطلب انہوں نے حضرت خضر نے بھی اس چیز کو سمجھا کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جس چیز پہ اس کو انسان کو پورا علم نہیں ہے تو اس میں وہ صبر بھی نہیں کر سکتا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب تم وجد کرو گے پاؤ گے مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے منشا فرمائی صابر اور نہیں میں عصیان یا نافرمانی کروں گا تمہارے لیے یا تمہاری امرا کسی بھی امر میں یا تمہارے حکم میں جو تم مجھے حکم کر رہے ہو، فقال قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا کہا خضر علیہ السلام نے بس اگر اتباع کر رہے ہو تم میرا تو نہیں تم سوال کرو گے مجھ سے کسی شے کے بارے میں حتیٰ کہ میں حدیث کروں میں بیان کروں تمہارے لیے اس میں سے ذکر، فانطلقا پس چلے گئے چل پڑے وہ دونوں، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا حتیٰ کہ جب سوار ہوئے وہ دونوں کشتی میں تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں خضر علیہ السلام نے، قال اخرقتہا لتغرق اہلہا اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں تاکہ تم غرق کر دو اہل کو اس کے، لقد جئت شیئا امرا البتہ یقیناً آئے ہو تم شے پر امر کی یعنی کہ حکم کی یا تجاوز کی، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا کہا خضر علیہ السلام نے کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے بے شک تم ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے ساتھ میرے صبر کی، قال لا تؤاخذنی بما نسیت کہا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں تم اخذ کرو مجھے یا نہیں تم مواخذہ کرو میرا بوجہ اس کے جو نسیان ہو گیا مجھے یا جو بھول گیا میں، ولا ترحقنی من امری عسرا اور نہیں تم دباؤ مجھے امر میرے میں تنگی کے ساتھ، فانطلقا پس چل پڑے وہ دونوں، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ حتیٰ کہ جب ملاقات ہوئی ان کی غلام سے یا ملے وہ غلام سے تو قتل کر دیا اس نے اس کو خضر علیہ السلام نے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا قتل کر دیا تم نے نفس کو پاکیزہ کو زکیہ کو بغیر نفس کے، لقد جئت شیئا نکرا البتہ یقیناً آئے ہو تم شے پہ انکار والی بری یا ناپسندیدہ،
بس اب یہاں پہ سپارہ نمبر 15 ختم ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سورہ کہف کا باقی حصہ پارہ 16 میں ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو غلطیاں کمی کو تاہی ہو رہی ہے اس کو اللہ معاف فرما دے. صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.